السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول MBBS کا لیکچر نمبر 5 ہم کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ ہوگا صوفیوں اور علماؤں کا کردار اسلام کو پھیلانے میں بر صغیر میں۔ اچھا، بر صغیر کا مطلب یہاں پر انڈیا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، انڈیا کا ورڈ بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں سوال کے اندر۔ اچھا، اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے پریویس ٹاپک میں کیا پڑھا۔ ہم نے پریویس ٹاپک میں جو ڈسکشن کی تھی وہ کی تھی کیا ہندو مسلم معاشرے کے حساب سے جو اختلافات تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے اس لیکچر میں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو آپ وہ ضرور لیکچر دوبارہ دیکھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں صوفیوں اور علماء اور اولیاءوں کا جو بہت بڑا کردار تھا اس وقت کے حساب سے اسلام کو پھیلانے میں، انڈیا میں یا بر صغیر میں، یہ آپ کے پاس اس دفعہ کا سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے بھی، کیونکہ آج کے جو موجودہ حالات ہیں، کرنٹ افیئرز ہیں، اس کے حساب سے یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو دیکھا جائے تو انٹروڈکشن جو دیکھتے ہیں ہم لوگ، تعارف دیکھتے ہیں کہ جو علماؤں کا، اولیاؤں کا اور صوفیوں کا جو کانسیپٹ نکلا ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ زیادہ تر تو یہ یورپ سے آیا، لیکن اصل جو اس کا جو کانسیپٹ نکلا وہ کہاں سے نکلا؟ مڈل ایسٹ سے نکلا۔ اچھا، یہ ایگزامپلری جو مڈل ایسٹ کی آتی ہے اس میں بہت بڑے بڑے علماء جو اس وقت کے تھے، اور پھر وہی کنورژن کے حساب سے آگے بڑھتے ہوئے جب یہاں پہ خلافت کا دور شروع ہوا تو سندھ اور چرچاز کے حساب سے اس وقت مغلوں میں جو علماؤں نے جو اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا بر صغیر میں، وہ زیادہ تر کون تھے؟ صوفی تھے۔ اور یہ جو درویشوں کا کانسیپٹ جو ترکش سے آیا ہوا ہے، یہ وہی کانسیپٹ ہے جو ڈائریکٹ کنیکٹ کر دیتا ہے کس سے؟ اللہ سے۔ اور وہ سارے کلمات وغیرہ جو جتنے بھی جو قرآن اور سنہ کے حساب سے پیش کیے جاتے ہیں وہ سارا کانسیپٹ آ جاتا ہے صوفیزم میں۔ اچھا، اور اس کا اگر سمپل طریقے سے اگر ایک لفظ دیا جائے جو یہاں کے علماؤں نے اور اولیاؤں نے پیش کیا، اس کو کہتے ہیں لائٹ آف اسلام، روشناس اسلام کے نام سے یہ پورا ایک مانا ہوا جاتا ہے، کیونکہ اس سے لوگوں نے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، وہ کون سے ایسے صوفی ہیں، وہ کون سے ایسے اولیاء تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا؟ لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر جو کانسیپٹ، جو تصور رہا اس صوفیزم میں، وہ 3 سب سے اہم رہے جو ان کا بہت زیادہ عروج پہ مانا بھی گیا اور تسلیم بھی کیا گیا۔ وہ کیا تھے؟ عربک، ایرانین اور ترکش۔ اچھا، ترکش کے کانسیپٹ میں ہمیشہ میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ فارسی کا کانسیپٹ ہے۔ اب فارسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو فارسی زبان بڑی میٹھی ہے، اور پھر اوپر سے پھر عربک، اور عربک کے اوپر ایران۔ اچھا، ایران اور ترکش کی فارسی میں تھوڑا سا بس فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دونوں فارسی بولتے ہیں، تو یہی وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ کانسیپٹ ہے۔ اچھا، اب یہ کانسیپٹ جو تھا وہ آگے مزید جو بڑھایا، ان میں جو اولیاؤں میں سب سے اہم نام جو کنورژن میں آتا ہے، جو انہوں نے مسلمانوں یعنی کہ جو ہندو تھے یا نان مسلمس تھے ان کو کنورٹ کرنے میں جو اہم کردار رہا، ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے شیخ اسماعیل بخاری کا۔ اچھا، چنیوٹی، اب یہ جو ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہے یہ زیادہ ترکش کا ہے، اور یہ وہاں سے یہاں پر آتے ہیں اس وقت بر صغیر میں، کیونکہ بر صغیر کے اس ایریا کا جو یہاں پر راجستھان اور پنجاب کے علاقوں میں آتے ہیں، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو یہ ان کا جو شرائن ہے، ان کا جو ٹوم ہے، وہ کہاں پر ہے؟ لاہور میں۔ اور انہوں نے تقریباً اس وقت کے حساب سے مفکرین کا لکھنا ہے 9,21,00,000 لوگوں کو کنورٹ کیا ہے۔ اچھا، اب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اسلام کی تعلیمات کو پورا ایک ایسے نظریے سے پیش کرنا جو ایک تفسیر کے نما میں پیش کرنا تھا، ان میں ان کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے شاہ اسماعیل بخاری کا۔ اور پھر جو آتے ہیں ان کا نام تو ہر کوئی ماشاءاللہ جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، وہ کون ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری صاحب ہیں۔ اچھا، داتا گنج جو ہیں ان کا اگر نوٹ کرو علی حجویری کا، اس میں تو بہت زیادہ نعتوں میں اور کلاموں میں آتا بھی ہے کہ 90 لاکھ، اب 90 لاکھ اس وقت کے جو نان مسلمس تھے ان کو کلمہ پڑھایا، تو یہ ایک کامن سینس ہے بالکل، کیونکہ اس وقت کے شدراز جو تھے وہ بہت متاثر ہوئے تھے۔ اور اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ یہ غوری کے دور میں اور مسعودی کے اور اکبر کے دور میں یہ بہت زیادہ ہوا ہے، تو یہ ایک ایسا تھا کہ سلطان مسعود کے اس وقت کے تلیوک کے دور میں جب داتا گنج بخش کا یہ دور آیا، ان کا شرائن بھی ماشاءاللہ لاہور میں ہے، تو ہم نے اگر نوٹ کرا ہو کہ ابھی بھی لوگ آ کے دربار میں یہاں پہ حاضری دے کے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یعنی کہ اس وقت
کیا ان کے کلمات ہوں گے. اور کہیں لکھا ہوا ہے انہوں نے 350 کتابیں لکھی، کہیں لکھا ہوا ہے 250 کتاب. ابھی کتابوں کا مطلب تفسیر پوری. اب تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ پوری ان چیزوں کو لکھا ہے جو متاثر کر جاتی ہیں، کلمات متاثر کر جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں. اور 1072 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور ان کا جو ٹوم ہے، ان کا جو مقبرہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ لاہور میں، شرائن. اچھا، پلس پھر آتے ہیں آپ کے حضرت بختیار کاکی صاحب، ان کا دلی میں ہے. نان مسلمس ابھی بھی ان کو بڑا مانتے ہیں، ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹیبل اسلام ہے. ان کا جو بتایا جاتا ہے ان کا بھی 9 لاکھ، پھر 25 لاکھ، کہیں لکھا 27 لاکھ. اب یہ ایسے ہیں جو ویریشنز ہیں، نمبرز ہیں. لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف کلمات سے، اپنے الفاظوں سے لوگوں کو چینج کر دیا ہے. اور یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. اور ان کا جو پورا قطب مینار کا جو ایک پورا کانسیپٹ ہے، ان کا جو مقبرہ بنایا گیا ہے وہ ایک ہے. اور اگر آپ دیکھیں سارے اولیاؤں کے اوپر آپ نے نوٹ کیا ہوگا گنبد بنا ہوا ہے. تو یہ سمبل ہے، یہ اسلامک سمبل ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا. یہ آپ سے MCQ میں پوچھ سکتے ہیں کہ راؤنڈ جو اباؤٹ جو ہوتا ہے، یہ راؤنڈ ڈوم ہوتے ہیں، یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو یہ اسلامک سمبل ہے، لوگو نہیں، یہ سمبل ہے. یہ ہماری پہچان ہے. تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا یہ سارے. اور یہ غوری کے دور میں انہوں نے بہت زیادہ اسلام کو پھیلایا ہے. تو بڑی بات ہے بختیار کاکی صاحب کا بھی. اچھا، پھر آتے ہیں آپ کے پاس شیخ بہاؤالدین ذکریہ. شیخ بہاؤالدین ذکریہ کا تو نام بہت ہی مشہور ہے. ان سے تو بہت زیادہ لوگ متاثر بھی ہوئے ہیں، نان مسلمز بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، پنڈت بڑے متاثر ہوئے ہیں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. 1182 میں ان کا باقاعدہ ان کی پیدائش ہے. اچھا، سلطانیت کے دور میں زیادہ تر جو غوری کے اور مسعودی کے دور میں جو ان کا پورا زوال آیا ہوا تھا، پھر اگین انہوں نے ریوائیو کیا. ریوائیو کرنے کے بعد اس وقت شودراز کو بہت زیادہ انہوں نے اٹریکٹ کیا. اور یہ کچھ لوگ اور مفکرین کا لکھنا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. اب ایک ہفتے میں یا 15 دن میں اگر اتنے لاکھوں مسلمان ہو جائیں تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے لکھا بھی یہی اسی لیے کہ ان کی جو کنورژن کا کانسیپٹ تھا وہ پورے کا پورا صوفزم پہ تھا، کلمات پہ تھا، کلاموں پہ تھا. تو بڑی بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم بھول گئے. اور اگر آپ کو ایک مثال دوں، چھوٹی سی مثال دے دوں، کہ آج کے دور میں اگر ایک بہت مشہور اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اتنا بڑا مجموعہ لگتا ہے، لیکن نان مسلمز اگر 1 یا 2 بھی کنورٹ ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں. اور اس وقت کے دور کے حساب سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں، تو کہیں نہ کہیں تو متاثر ہو رہے ہیں نا. یعنی کہ کہیں نہ کہیں ولیوں کا کانسیپٹ ہے، اور وہ آج ہم نے دامن چھوڑ دیا ہے. آپ کوئی نان مسلم کو مسلمان کرنے کی ذرا کوشش کریں، پتہ چلے گا. اس میں پھر سب سے اہم اور سب سے بڑا معتبر نام جو آتا ہے وہ خواجہ فرید الدین شکر گنج کا نام آتا ہے. انہوں نے تو 400 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، کلمات لکھے ہیں، تفسیر لکھی ہے، باقاعدہ قرآن کی پوری کے پورے بیانات لکھے ہیں. اور سب سے زیادہ جو برے صغیر میں جن کا نام اور اولیاؤں میں نام آتا ہے وہ بابا فرید کا نام آتا ہے. اور ان کے شرائن پہ تو ان کا بڑا عرس ہوتا ہے. اور 1267 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور سب سے زیادہ کانسیپچول جو بابا فرید کا رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ان کی جو کتابیں تھیں، انہوں نے جب ایون کہ انگریز بھی آج بھی ان سے سیکھتے ہیں. تو یہ بہت ہے، پورا بھرا پڑا ہے ویکیپیڈیا. لیکن حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہے کہ صوفیزم کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا ہے، لیکن ہے. یہ ہمارے جیمز ہیں لیکن بلا دیا ہے پنجابی. اچھا، نظام الدین اولیاء دلی کے، ٹھیک ہے، نظام الدین صاحب ہیں. اچھا، ان کے ابھی تک، اچھا ان سے جو متاثر ہوئے اور ان سے پہلے جو خواجہ فرید ہے ان میں گرو نائک صاحب بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، داتا نائک جو ہیں، جو گرو ہیں، وہ ان سے بڑے متاثر ہیں. کیونکہ ان کا بڑا اہم کردار رہا انہی چیزوں میں. اور روحانیت کے حساب سے اگر دیکھا تو نظام الدین کا نام پہلے آتا ہے اولیاء کا. اب روحانیت کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ بالکل دل پہ اثر. تو یہ کانسیپٹ تھے. نظام الدین صاحب کا بھی نام آتا ہے، یا آپ پڑھیں دیکھیں، ان کا نام بھی ہے. اچھا، محی الدین چشتی جو بر صغیر کے اہم علماء میں آتے ہیں، سمرقند کے خواجہ عثمان صاحب کے بہت بڑے شاگرد رہے ہیں. اور پلس سب سے اہم بات، ان کو سب سے زیادہ عبور جو تھا وہ عربک اور سنسکرت میں تھا. اور اسی کے حساب سے اجمیر میں باقاعدہ ان کا پورا کا پورا شرائن ہے. اور شرائن ابھی بھی ان کا عرض بناتے ہیں. نان مسلم زیادہ آتے ہیں ان کے دربار میں حاضری دینے کے لیے. کیونکہ انہوں نے کہیں لکھا ہوا ہے لیسٹ جو کم سے کم لوگ ہیں وہ 45 لاکھ لوگ
کنورٹ کیے ہیں. یہ نمبر چھوٹا فگر ہے, یہ نمبر لکھا ہوا ہے, آپ سرچ کریں ویکیپیڈیا پہ سرچ کریں, وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے 45 لاکھ. 45 لاکھ یہ نارمل ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 45 لاکھ لوگوں کو, تو بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور پھر ان کے بعد سب سے اہم آتے ہیں شاہ ولی اللہ. ان کا تو نام ہی پوری دنیا مانتی ہے, کیونکہ 17 سال کی عمر میں اپنے ادارے مدرسہ رحمیہ کے شیخ بن گئے. 17 سال کی عمر میں ایڈمنسٹریٹر بن گئے. 3000 سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس, پلس سب سے اہم بات انہوں نے 2 کتابیں بڑی مشہور لکھی ہیں, بہت مشہور, جو پوری دنیا میں چلی ہیں, جن کا تفسیر ہے, ایکسیجنسس نام ہے, ایک اسلامک جورسپروڈنس ہے, فقہ کا نام ایک بہت زیادہ آتا ہے. پلس انہوں نے ایک کتاب لکھی دا پروفاؤنڈ ایویڈنس آف اللہ, جو خدا کا کانسیپٹ ہے پوری شباہت دی ہیں انہوں نے, یہ ایک ہے. پھر اسی کے اوپر مہاراجاؤں نے ان کے اوپر اور مسلمانوں پہ جو ڈھا تھا اس وقت انہوں نے خط لکھے تھے اغوانیوں کو, راول لولیا سردار کو. بیٹل آف پانی پت کا پورا ایک کانسیپٹ رہا ہے. اب وہ کانسیپٹ پہ فلم بھی بنی ہے, آج انڈین سے بنائی, اور دورانی کو تو اللہ ہی نہیں کیا آپ دکھایا, میں اس پہ ڈسکس نہیں کروں گا. لیکن یہ وہ سارے اولیاء ہیں جو اس وقت اسلام کو پھیلانے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہے تھے. اور اسلام اتنی آرام سے نہیں, بولتے ہیں نا کہ تلوار کی نوک پہ پھیلا ہے, تو یہ سارے اولیاء کے نام میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. جب میں لال شہباز قلندر کا نام تو نام ہے, سندھیوں میں سب سے اہم صوفیوں میں آتے ہیں. جب یہ ایک آتے ہیں, ان کا شرائن جب آتا ہے لاڑکانہ میں, تو پھر ان کا ایک اور شرائن آتا ہے. انہی سے متاثر ہو کے وہ کون ہے, سچل سرمست ہیں. اچھا, سچل سرمست اگر آپ نے نوٹ کرو, سرمست مست قلندر, لال شہباز قلندر اور سرمست, تو یہ ان دونوں کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ ان کا زیادہ تر جو رہا وہ موسیقی پہ رہا. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ سندھیوں میں ایک تارے کا کانسیپٹ ہے اور ایک چھاپ کا کانسیپٹ ہے. یہ وہ ہیں جو کلمات پڑھواتے وقت کرتے ہیں. اور ان سے ایک اور جو آج کے جدت میں تھے وہ تھے علن فقیر, جو ان سے بڑے متاثر ہوئے تھے. تو آپ نے اگر نوٹ کرا ہو تو وہ کلمات اب ہم لوگ بھول گئے, اور وہ کلمات پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہیں, ناچنے گانے پہ آ گئے ہیں, پتہ نہیں. وہ آپ زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم لوگ. پھر اس میں سب سے زیادہ جو تیسرے سب سے اہم آتے ہیں, جو سندھیوں میں اور یہاں کے بر صغیر کے سب سے علماؤں میں اولیاؤں میں آتے ہیں, وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی کا رسالو جو ہے, شاہجو رسالو, کیونکہ اسی کا کانسیپٹ میں سچل سرمست نے کتاب لکھی تھی واحد الوجود آرڈر. اچھا, واحد الوجود, واحد صرف اللہ ہے, وجود کس کا رہے گا, اسلام کا. چاہے کچھ بھی کر لیں آپ, وجود تو اسی کا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد تک تو اسلام. تو یہ ایسا یہ ایک دماغ دبنگ کرنے والی بات ہے کہ چلیں, آپ ماشاءاللہ ہیں سمجھدار. تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کانسیپٹ ہے میوزیشین, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا. اور غلام شاہ کلوڑوں نے ان کا شرائن بلڈ کروایا تھا 1752 میں. ان کی پیدائش 1688 میں ہوئی تھی. تو اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ 100 سال آلموسٹ. تو اور سب سے زیادہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو مین کانسیپٹ رہا, 25 لاکھ, کہیں لکھا ہوا ہے 38 لاکھ. تو 25 لاکھ تو نارمل ہے کہ یہاں پر سارے شدراز اور وشنوز کو کنورٹ کیا انہوں نے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا زیادہ. اور جب 7 شریف میں ان کا عرس ہوتا ہے, تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں. اور مجد الف ثانی کا تو میجر کانسیپٹ رہا, جو بہت ہی زیادہ بگاڑ ہو گیا تھا آگے چل کے. دین الہی کا کانسیپٹ جو اکبر نے دیا تھا, دین الہی کا جو کانسیپٹ تھا وہ یونیورسل دین کا تھا. یہ جو مذاق بنا دیا گیا ہے کہ نہیں وہ اکبر کا کانسیپٹ تھا, فرعونیت نہیں. مجد الف ثانی کا جو مین کانسیپٹ تھا, جس کی آج کتاب بھی ہے میں نے رکھی ہوئی ہے, حضرت شیخ احمد سرندی کی یہ کتاب. یہ جو دین الہی کا جو کانسیپٹ تھا تاریخی مذہب میں, جو یہ صوفیوں کو بالکل ہی الٹ کر دیا گیا, یہ ایسا نہیں تھا. وہ دین الہی کانسیپٹ ہے کہ یونیورسل دین جو ہے, پوری دنیا کا دین جو ہے, وہ صرف ایک ہے. میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا آپ کو کہ اسلام واحد الوجود آرڈر رہے گا. اور وہ دین الہی کا کانسیپٹ جو اکبر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ وہ بننا چاہتا تھا اور فرعون کا, اور ایک نہیں, اللہ اکبر, وہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اکبر نہیں اللہ اکبر. تو وہ بالکل ہی الٹ کر دیا تھا. تو یہ ایک ایسا ہسٹری کے ساتھ کھیلا گیا. تو ایسا نہیں ہے. مجد الثانی نے پھر یہ پورا کنورٹ کیا. تو اس وقت شدراز جو تھے 7 لاکھ شدراز فوراً کنورٹ ہو گئے تھے, مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت اہم تھیں
مجدد ثانی کا سب سے اہم کردار آتا ہے، اس لیے میں نے لکھا بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ہی پریچ اسلام ان فرینڈلی. اب یہ وہ تھا، اور پھر اکبر کا دور 49 سال گزرا، 49 ایئرس. یہ تاریخ ہے کہ اکبر کا دور اتنا زیادہ گزرا. اب وہ الگ بات ہے کہ سارے مغل جاہل تھے، جاہل تو نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر وہ جاہل ہوتے تو وہ پھر کیسے، میں نے آپ کو اتنے سارے نام بتایا، شیر شاہ سوری کا نام بتایا تھا، وہ انہوں نے اتنا کام کیا، کلیوگ صاحب نے سینسس پہ کام کیا. جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. تو یہ ایک ایسا تھا کہ جہاں پر آج ہم لوگ بہت زیادہ عیاشیوں میں ڈوب گئے تھے. وہ ایک الگ ہے، وہ جنرل ہسٹری ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا. لیکن آپ نے اگر نوٹ کرو، یہ ہمارے صوفیوں کا اور علماؤں کا سارا کردار تھا اور ہے بھی، لیکن ہم بھول گئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کیوں بھول گئے ہیں، کس لیے بھول گئے ہیں، اپنی چیزوں کو کھو دیا ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے واپس آ جائیں گے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہم سے ضرور پوچھیں، اور جو چیز سمجھ میں آ گئی وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن بچوں کو اور جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے ان کا تک پہنچائیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.